السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل ملک اور یہ ہے ہادی منان ٹی وی۔ ناظرین، ملک کی مجموعی صورتحال جو آج پاکستان کو درپیش ہے اور اس صورتحال کا جو انڈین میڈیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک پراپرگنڈے کا طوفان ہے جو برپا ہے آج کل انڈین میڈیا پہ، اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ہادی عبد المنان صاحب کو، جو کہ ایک معروف صحافی، ادیب اور ناول نگار۔ تو آج ہم اس چیز پہ اس سلسلے میں ہادی عبد المنان صاحب کو کہیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پوری دنیا پہ جو یہ پروپیگنڈا جو انڈین میڈیا کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب ہادی عبد المنان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمیل ملک صاحب اور السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ جمیل ملک صاحب نے بتایا، یہ ہادی منان ٹی وی ہے اور میں ہوں ہادی عبد المنان۔ جمیل ملک صاحب، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس وقت کی صورتحال میں یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ پاکستان اس وقت جس تباہی کی صورتحال کا شکار ہے، اس کو دیکھ کے پوری دنیا انگشت بدنداں ہے، اور جس طرح یہاں تباہی کا طوفان آیا ہوا ہے، اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ پوری دنیا ہمدردی کے احساسات محسوس کر رہی ہے، جی، جبکہ اس صورتحال میں بھارتی چینلز مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان تباہ ہونے والا ہے، پاکستان میں بہت حالات خراب ہیں، پاکستان بچ نہیں سکتا، اور پاکستان کے عوام اس صورتحال میں بغاوت کر دیں گے اور پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ناظرین، بھارت کے پردھان منتری یعنی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک تقریر کے دوران یہ کہا کہ میں نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی ہے۔ بھائی، یہ تو بتاؤ کہ تم نے پاکستان کی کس طرح سے ہیکڑی نکال دی ہے؟ پاکستان میں جو حالات ہیں ان کا آپ کو بھی پتہ ہوگا، اس کا تجزیہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان حالات کا پاکستان شکار ہوا۔ ناظرین، سب سے پہلے بلکہ نریندر مودی صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس وقت حکومت تھی عمران خان کی، اور عمران خان نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دیا۔ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو انہوں نے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس معاہدے کو پورا نہیں کیا، اور اس معاہدے کے پورے نہ کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف ناراض ہو گیا۔ اب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس وقت کس کی حکومت تھی اور اس وقت کس کی حکومت ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور پاکستان نے وہ معاہدہ توڑا۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی، اور جو تعاون آئی ایم ایف سے پاکستان کو ملتا تھا یا ملنا تھا،
वो न मिला। दूसरी वजह आपको पता है, कोरोना ने बहुत तबाही मचाई, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की मईशत मुतासर हुई। और सबसे बड़ी वजह आपको भी मालूम है, अल्लाह ने आपको बचाए रखा। अल्लाह सारी दुनिया को बचाए रखे, सारे इंसानों को बचाए रखे, मगर पाकिस्तान में जो सैलाब आया और जो तबाही उस सैलाब ने मचाई, उसकी वजह से सिंध में और पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके में, जिसमें पंजाब का भी बहुत बड़ा इलाका था और बलूचिस्तान का भी, पुरानी फसलें तबाह हो गई और नई फसलें उगाई ना जा सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान हुआ। अब नरेंद्र मोदी साहब, ज़रा आप ये बता दीजिए कि आपने जो ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है, अपने लोगों को आप अपनी हमायत हासिल करने के लिए मतलब एक गलत किस्म का पैगाम दे रहे हैं, एक गलत मालूमात दे रहे हैं। मगर जब आपने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है, तो ये भी तो बताना चाहिए था कि आपने किस तरह से पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। भाई, पाकिस्तान में जो हालात हुए, ये तो मतलब कुदरत की तरफ से ऐसे हालात हो गए। एक बंदे की गलती है, बाकी कुदरत की तरफ से हुआ। कोरोना कुदरत की तरफ से आया, सैलाब कुदरत की तरफ से आया, और सारी दुनिया इस सैलाब की तबाही के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल को देखकर, पाकिस्तान की तही दामनी को देखकर, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी के एहसासात के साथ जो कुछ कर सकता था उन्होंने कहा। मगर कुछ मसाइल होते हैं जिनकी पाबंदी करना सारी दुनिया के ममालिक के लिए ज़रूरी हो जाता है, मजबूरी बन जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि IMF के साथ आप अपना माहदा दोबारा बहाल करें, उसके बाद हम मदद के लिए तैयार हैं। और जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़ी कामयाबी दी, और उसमें जिन ममालिक ने मदद का वादा किया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग एक ही कल्चर की पैदावार हैं, एक ही धरती की पैदावार हैं, एक ही नफ्सियात के मालिक हैं, एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह का उनका रहन सहन है, एक ही तरह का लिबास पहनते हैं, एक ही तरह की ज़बानें बोलते हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। भाई, आपकी उस बात का क्या मतलब है और इस बात का क्या मतलब है? यानी हुआ ये कि जो पाकिस्तान में कुदरत की तरफ से एक मुश्किल मराहल आए, मुश्किल वक्त आया, उसका आप दो तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ये कि आप इस सूरत हाल को उस अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, यानी भारत का जो पाकिस्तान जो भारत का, हिंदुस्तान का हमारा दुश्मन है, उसको मैंने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। भाई, मैंने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है, ये लफ्ज़ थे आपके। मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है।
تو ذرا اگلی اپنی کسی پریس کانفرنس میں یا کسی تقریر میں اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے کس طرح پاکستان کی ہکڑی نکال دی. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور ایک ہی کلچر کی پیداوار ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا لباس ایک ہے، ہماری خوراک ایک جیسی ہے، تو پھر یا تو یہ نہ کہیں. جب یہ کہتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کہیں. نریندر مودی صاحب، آپ کے سارے چینلز چیخ کر پاکستان کی اس صورتحال کو اب پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھرپور تسلسل کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مگر یہ تو بتائیے کہ کیا پاکستان کے کسی چینل سے بھی آپ نے ہندوستان کے خلاف اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا سنا؟ جب سے آپ نے اس محاذ پر اپنی سرگرمیوں کو تیز کیا ہے، تب سے ہی بتا دیں کہ اس کے جواب میں پاکستان کے کسی چینل نے ہندوستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا، ہندوستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی اس طرح کی مہم چلائی کہ جس سے یہ دونوں ممالک دور ہو، بلکہ پاکستان کے پردھان منتری، آپ کی زبان میں پردھان منتری اور ہماری زبان میں وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے. تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی تو بتائیے. اچھا شاہ صاحب، ایک ضمنی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے اور جب بھی کوئی مشکل صورتحال پاکستان کو درپیش ہوئی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی مفادات سے ہٹ کر بڑی خوبصورتی سے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. اور آج کے دور میں جس طرح سے قومی یکجہتی کی دوبارہ سے اشد ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں آپ تمام سیاسی جماعتوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بات تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ تمام جماعتوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، مگر ایک آدھ جماعت ایسی ہے جس نے اس صورتحال میں بھی قومی یکجہتی کے بجائے اپنے سیاسی مفادات اور مقاصد کو پیش نظر رکھا. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، جی میں بھی سمجھتا ہوں، سب سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے، کون سی جماعت ہے. اگر آپ نام لیں گے تو میں اپنے 2 شعر سنا دوں گا جس سے وضاحت ہو جائے. صحیح. جی کون ہے وہ؟ شعروں میں بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اچھا چلے، دیکھیے وہ سیالکوٹ میں جو نہر کے کنارے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اپنے شعر سنائیے، تو میں نے ایک پنجابی کی غزل سنائی تھی اور ایک اردو کی اس غزل کے پہلے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں. جی ارشاد. جمتی برفیں سرد ہوا، جی جمتی برفیں سرد ہوائیں، موسم بھی پت جھڑ کا ہے، گر ہی نہ جائیں یہ دیواریں، خطرہ مجھ کو گھر کا ہے. اب جلنے لگی ہیں شمع یارو، وہ شمع وہ ہیں جس کی طرف آپ کا اشارہ. اب جلنے لگی ہیں شمع یارو، وقت کے ویرا جنگل میں،
راکھ نہ ہو جائے یہ جنگل، اس کا مجھ کو ڈر تھا۔ بے شک۔ تو کچھ شمعیں ایسی بھی ہیں جو روشنی کرنے کی بجائے آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ ان کو اپنی تجربے جتنے بھی یہ زندگی آپ نے گزاری ہے اس کی روشنی میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اصل بات مشورہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی یہ وقت جو ہے یہ قوم کو بچانے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو تازہ ترین ان کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، اس کے لیے ہر شرط ہم IMF کی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے کتنی مشکل ہو۔ اگرچہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے غریب عوام پر زیادہ بوجھ پڑے، مگر چونکہ پاکستان کو بچانا ہے اس لیے ہم IMF کی ہر شرط منظور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائی پاکستان کو بچانا ہے، سب سے پہلا کام جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کا ہے۔ تو آپ اپنی سیاست کو پس منظر میں رکھیے اور پیش منظر پاکستان کو رکھیے۔ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اور نہ صرف بچانے کے لیے بلکہ بچا کر آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے، اس کو عروج پر پہنچانے کے لیے جو کچھ ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ملک کے لیے بہانا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی مفادات اور اپنے سیاسی مفادات کو پیچھے رکھیے اور ملک اور قوم کو پیش نظر رکھیے۔ بس یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے، اور یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے نہیں بلکہ دیا جانا چاہیے، یہی مشورہ میں دیتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ملک ہے، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم ان تمام مشکلات کا متحد ہو کر ہی مقابلہ کر سکتے متحد ہو کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میں اس کو گرا دوں اور خود، مطلب جس طرح مختلف لوگ کوئی جماعت سوچتے ہیں، میں کوئی کسی جماعت ایک اس کا طرح کا نام نہیں لے رہا، جی کوئی جماعت کوئی بھی جماعت ہو، یہ نہ سوچئے کہ میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاؤں۔ یہ سوچئے کہ اس وقت پاکستان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ملک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے سوری میرا تھوڑا سا گلا آج خراب ہے، جی بالکل اس مشکل سے بچانے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو، ہر شہری کو اپنے فرض کو محسوس کرنا چاہیے، اور وہ محسوس کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب خصوصی شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ناسازی طبیعت کے باوجود ہماری دعوت پر تشریف لیے، چونکہ موضوع بہت سینسٹیو ہے اور اس پر ضرورت ہے قوم کو آگاہی کی۔ بالکل بالکل، تو آپ تشریف لے اس کے آئے لیے آپ جی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حاضر ہو گیا، کیونکہ بندے کا کیا ہے، اصل چیز تو قوم ہے، ملک ہے، اجتماعی آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے محفوظ بنانا ہے اس کو۔ اصل چیز اجتماعی مفاد ہے، بہت اور شکریہ اجتماعی مفاد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی مشورہ ہے ساری سماجی تنظیموں کو بھی، مذہبی تنظیموں کو بھی اور سیاسی تنظیموں کو بھی، اور بلکہ پاکستان کے ہر فرد کے لیے یہی مشورہ ہے۔ جو اپنا کردار ادا کرے اس ملک میں ترقی دے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ تو پھر آپ کو شاہ صاحب دوبارہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہوتی ہے تو دعوت دیں گے، اور کسی موضوع پر ملک کی اس بارے میں آپ کے ایک دوست ہیں جی طاہر ان کا نام ہے، جی چودھری طاہر وہ صاحب بہت اچھی میوزک اپنی وہ اس میں اس کو کیا بولتے ہیں، سیٹی کی شکل میں
اس بہت اچھا میوزک بجاتے ہیں. جی اگلی دفعہ جب آئیں گے جی تو میں اپنی شاعری ان کے اس بیک گراؤنڈ میں ان کے میوزک کے ساتھ سناؤں گا. بے شک انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے کال کرے مزید. ضرور 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 تو ضرور. اس پروگرام کو آج یہیں پہ بند کلوز کرتے ہیں. تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور جو حضرات یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ جلد یہ دوبارہ آپ ملاقات. مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ناظرین سے کر ہیں، رہے جی ہیں. ناظرین سے، ہاں کہ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں چینل، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. تو لائک انشاءاللہ بھی کریں. جی جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.